جائے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ اس کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ 3 جگہ زمین میں خسف ہوگا، یعنی لوگ پھنسا دیے جائیں گے، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرے عرب میں۔ یہاں پر لوگ کیا ہوں گے، زمین ایسے پھٹ جائے گی اور لوگ پھنس جائیں گے، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ظہور ہوگا۔ پھر آخر میں چلتے چلتے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض ایک بہت بڑا جانور ہوگا جو کوہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں نا، کوہ صفا پہاڑی سے وہ اس کے اندر سے نکلے گا، بہت بڑا ہوگا جانور، اور وہ لوگوں کی طرح فصیح عربی زبان میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اس کے ہاتھ میں۔ تو وہ کیا کرے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے کافروں کے پیشانی پر نشان لگا دے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھے سے مومنوں کی پیشانی پر نشان لگا دے گا، جس سے صاف ظاہر ہوگا کہ یہ مومن ہوگا اور یہ کافر ہوگا، اس کا یہ کام ہوگا۔ وہ بھی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں پھرے گا۔ اس کے بعد ابلیس ملعون، اب بالکل قیامت کا لمحہ قریب ہوگا، قیامت کا جو منظر ہوگا قریب ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی اور ظاہر ہوگی، بالکل یہ دابۃ الارض کا نکلنا ہوگا، اور اسی وقت قیامت کی نشانی جو سمجھو کہ ایک بڑی نشانی ہوگی، وہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا۔ آج سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، پورب سے طلوع ہوتا ہے، اور اس دن سورج پچھم سے طلوع ہوگا، مشرق یعنی مغرب سے طلوع ہوگا۔ آج سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور اس دن سورج کیا ہوگا، یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ قیامت کی یہ سمجھ لے کہ بہت بڑی نشانی، اور بالکل آخری نشانی، اس کے بعد 1-2 نشانی اور ظاہر ہوگی۔ آخری میں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی پچھم سے سورج طلوع ہوگا۔ جب پچھم سے سورج طلوع ہو جائے گا، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، اب کوئی اسلام نہیں لا سکے گا، اور کوئی لائے گا بھی اس کا اسلام قبول نہ ہوگا۔ ابلیس ملعون کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، ابلیس بدبخت نے چونکہ اللہ سے مہلت مانگی تھی نا پہلے دن، جب اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت کا توق ڈال کر اس زمین پر پھینکا تھا نا، تو قرآن عظیم کے کئی پاروں میں ابلیس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں زندہ رہوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تجھے مہلت ہے الی یوم معلوم، ایک متعین دن تک، یعنی قیامت کے آنے تک اللہ نے ابلیس کو مہلت دی تھی۔ اب جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس وقت ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس زمین پر اپنے سر کو رکھے گا اور سجدے میں جا کر چیخ کر اللہ سے فریاد کرے گا، روئے گا، آہ و بکا کرے گا، دعا کرے گا، اور کہے گا میرے مالک ہم نے ساری زندگی تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں لگا دی، آج تو سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب تو مجھے حکم دے، جس کو تو کہے گا میں سجدہ اس کو کروں گا، جس کو تو کہے گا میں سجدہ کروں گا۔ رو رو کر چیخے گا، اور دیگر جو اس کے چیلے شیاطین ہوں گے وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے سردار یہ آہ و بکا کیسی، یہ رونا دھونا کیسا؟ وہ کہے گا ہائے میری خرابی کہ ہم نے رب کائنات سے آج کے دن تک مہلت مانگی تھی، میرے رب نے ہم کو مہلت دی، اتنی لمبی عمر دی کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھا، لیکن ہم نے توبہ نہ کیا، اس کے بندوں کو گمراہ کیا، اس کے بندوں کو بہکایا۔ بالآخر آج سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب ہمارے لیے نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا۔ چیخے گا، چلائے گا، چیختا چلاتا رہے گا، اتنے میں وہی دابۃ الارض ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اس کا گلا گھونٹ کر اس کا قصہ تمام کر دے گا، اس کو قتل کر دے گا۔ ابلیس کا بھی کھیل کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد سورج بھی نکل جائے گا، مغرب سے طلوع ہو چکے گا۔